میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جناب مفضل چھٹے امام کے پاس ہے کہ مولا تنگس ہوں پیسے نہیں. امام نے جناب مفضل کو 400 درہم دیا اور کہا کہ مفضل اپنے امام کی نصیحت کانوں کے تلے بٹھا دے، مجبور ہو پریشان ہو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا کہ اپنے دل کا راز دل کا سفرہ ہر کسی کے سامنے کھولا نہ کرو. آج بعض لوگوں کی عادت ہے جو پریشانی مسائل گھریلو مسائل کبھی اس کو بتا رہے ہیں کبھی اس کو بتا رہے ہیں. مولا نے منع کیا کہ ذلیل ہو جاؤ گے لوگوں کے سامنے. جب تمہاری مجبوریاں دیکھیں گے ذلیل ہو جاؤ گے. کوئی تمہاری مدد کر نہیں سکتا تو چیز کو شیئر کرنے کا فائدہ کیا ہے. امام کے پاس ہے مولا غریب ہوں فقیر ہوں سفر پہ جانا چاہتا ہوں پیسے نہیں، لیکن کچھ دوست ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ کو فری میں لے جاتے ہیں. تو امام نے کہا فری میں لے جانے کے عوض میں کیا دیں گے، کون سا کام لیں گے؟ مولا بس کہہ رہے ہیں فری میں چلو لیکن کسی کا پاؤں دبا دینا، کسی کے لیے کھانا بنا دینا، کسی کے کپڑے دھو لینا. تو مولا فرماتے ہیں میں جعفر صادق راضی نہیں تم ایک ایسے سفر میں جاؤ جہاں تمہاری عزت کا معاملہ ہے. جرنلی کھانا بنانا ہے سارے تمہارے ساتھ مل کے بنانا ہے صحیح، لیکن یہ نہیں کسی نے تمہارے پیسے بھرے ہیں پاؤں سیدھے کر لے میرے پاؤں دبا دو. وہ چاہے سفر زیارت ہی کیوں نہ ہو کہ آپ فری میں ہمارے ساتھ چلیے لیکن کپڑے دھو لیجیے گا پاؤں دبا لیجیے گا. ہاں موقع میں خدمت کرنا اور ہے، ظاہر کی خدمت کرنا اور ہے، لیکن ایسا سفر کہ جس میں بندہ فری فنڈ میں چلا جائے اور تمہاری عزت کا مان لو. مگر فرمایا ایسے سفر میں کبھی نہ جایا کرو کیونکہ ہمارا چاہنے والا اپنی عزت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. پھر مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے وہ بندہ کبھی امیر بن ہی نہیں سکتا جس کے اندر عادت سوال ہے، جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے ہمیشہ مانگتا رہتا ہے. فرمایا یہ کبھی امیر نہیں بنے گا، یہ کبھی صاحب ثروت نہیں بنے گا کیونکہ اسے عادت ہوگی مانگنے کی. مانگے گا امیر نہیں بنے گا ذلیل بھی ہوگا لوگوں کے سامنے. جن قوموں کے ہاتھوں میں کشکول ہوتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں. اب پاکستان عزت مند بننا چاہتا ہے تو تب بنے گا جب یہ کشکول توڑے گا. ہم صبح شام امریکہ سے پیسے لیتے رہے اور کہیں کہ ہم عزیز بنے عزیز قوم بنے، کبھی نہیں بن سکتے جناب. عزیز قومیں وہ یہ کربلا کا فلسفہ ہے. عزیز بننا ہے تو ہاتھ نہ پھیلاؤ کسی کے سامنے. ہم سارا ملک کے دیکھو کتنے سینکشن لگے، کتنی پریشانیاں آئیں، ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، بینکنگ سسٹم کو بند کر دیا گیا. اسرائیل کے ساتھ لڑنا یہ نہیں کہ اسرائیل سے لڑ رہے ہیں، پورے دنیا کی انٹیلیجنس اس کے پاس ہے، پوری دنیا کی انٹیلیجنس. اس میں برٹن کو لے لیں، اس میں فرانس کو لے لیں. مطلب اگر پاکستان میں جتنے ملکوں کی ایمبیسیز ہیں کہ جاسوس ہوتے ہیں یہاں پہ. ایمبیسی کا ایک ہدف جاسوسی ہوتا ہے. شہروں میں قونصلیٹ بنانے کا ہدف ویزا بھی ہے لیکن پلس میں یہ بھی ہے کہ تھوڑی بہت جاسوسی کی جائے. اگر کسی ملک میں سارے قونصلیٹس ہیں ایمبیسیز ہیں اس ملک کی جاسوسی کرتے ہیں. اور یہ ساری جاسوسی کس کو جا رہی ہے؟ اسرائیل کو جا رہی ہے. یہ این پی ٹی جو ادارہ بنا کے جہاں پہ یورینیم کا مواد جمع کیا جاتا ہے آ کے وزٹ کرتے ہیں کتنا یورینیم ہے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ سارے وزٹ کرتے ہیں اور یہ سارے واپس جا کے انفارمیشن دیتے ہیں کس کو؟ اسرائیل کو. کہ انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم این پی ٹی سے نکل جاتے ہیں کیونکہ یہ ساری انفارمیشن کسے دے رہے ہیں؟ اس کو دے رہے ہیں. ایک ملک جس کے پاس دنیا کے اڈے دنیا کی ساری طاقتیں ساری انٹیلیجنس اور ایک دوسرا ملک جس پہ سارے سینکشنز بھی لگے ہوئے ہیں لیکن وہ کھڑا ہو جاتا ہے. کس کا فلسفہ یہ ہے کہ عزت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. فرمایا اگر عزت پیسے دے کر بھی خریدی جا سکے تو خریدو. اللہ پسند نہیں کرتا یذل نفس، اپنے نفس کو کسی کے سامنے کیا کرو؟ ذلیل کرو. چھٹا عین عین عزت ہے. امام حسین شہید ہو گئے. یزید کی زبان سے جملے نکلے الیاذ باللہ کہ زینب علی کی بیٹی الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، کہ یہ شہادتیں یہ اسارتیں یہ لاشوں کا پامال ہونا یہ سروں کا نیزوں پہ جانا یہ ہاتھوں میں رسیوں کا بندھنا، الیاذ باللہ خدا نے آپ لوگوں کو عزت نہیں دی. بی بی زینب نے فرمایا ماں رأیت الا جمیلہ، یہ تو وقت بتائے گا کہ عزیز کون ہوا اور ذلیل کون ہوا. آج ہے کوئی اس بدبخت ملعون یزید کا نام لینے والا، اس کی نسلوں کا کوئی نام لینے والا؟ لیکن آج اربعین پہ جاؤ کیا عزت دی خدا نے حسین ابن علی کو. صرف امام حسین کو نہیں، ان کے ظاہروں کو کیا عزت، ان کے خادموں کو کیا عزت.
کہ ایک بندہ یہاں سے صرف زائر حسین بن کے کربلا جاتا ہے. ہزاروں موقف لگے ہیں کس کے لیے؟ امام حسین کے لیے کہ مولا حسین گزریں گے تو ان کو پانی پلائیں گے. نہیں، حسین کا چاہنے والا گزرے گا اس کو پانی پلایا جائے گا. ہزاروں موقف لگے ہیں کہ ظاہر کے پاؤں دبائے جائیں گے. کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ بھی جاتے ہو تو لاؤنجز میں پیسے بھرے جاتے ہیں. جناب پاؤں کا مساج ہے تو پیسے دو، کھانا چاہیے تو پیسے دو، جوس چاہیے تو پیسے دو، سیٹ پہ بیٹھنا ہے تو پیسے دو. کمرشلزم کا زمانہ، کیپٹلزم کا زمانہ کہ جہاں فری میں کچھ بھی نہیں. پوری کربلا عزادار امام حسین کے لیے کھانا فری، خدمت فری، پاؤں دبا جا رہے ہیں. یہ عزت نہیں تو کیا ہے؟ ایک دوست کل ملے کہ مولانا اس 12 دن کی جنگ کے بعد خدا نے عزت کی نشینوں کو عزت دی. اس نظام میں تشیع عاشورائی نظام کو عزت دی. خدا نے آپ کو سربلند کیا اقوام عالم کے سامنے. یہ حوثی جوان جو لڑ رہے ہیں یہ آپ کی عزت میں اضافہ ہے. یہ شیعہ جوان جو لڑ رہے ہیں یہ آپ کی عزت میں اضافہ ہے. اور یہ حسین کے ماننے والے اتنے ڈٹ کے کیوں کھڑے ہیں؟ یہ فلسفہ کربلا کہ عزت پہ نو کمپرومائز ہے. یہ پورے مسلمان ظلم اور استکبار اور استعمار کے سامنے لیٹ جاتے ہیں کیونکہ عزت نہیں. ایک تو کشکول، ایک دست اسارت کہ ہمیشہ اس کے اسیر بن جاؤ گے. دوسرا فلسفہ عبداللہ نہیں، کیپٹلزم کے پیسے کی خاطر جو کرنا ہے کرو. لیکن جب اربعین میں جاتے ہو کوئی کانسیپٹ آف کیپٹلزم نہیں ہے. پیدل چل رہے ہو، کھانا فری میں، عزتیں دی جا رہی ہیں کیونکہ کربلا عزت مند بنانا سکھاتا ہے. اس جوان کو سکھاتا ہے زندہ دنیا میں عزت. اے شیعو کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا. اے جوان، امیر المومنین فرماتے ہیں ہمارے لیے باعث عزت بننا، کبھی باعث ذلت نہ بننا. آج دنیا دیکھ رہی ہے جب شیعہ اتنے بہادر تو ایک امیر المومنین کتنا بہادر ہوگا. حضرت عباس ایک پانی کا مشق ڈٹ کے کھڑے ہیں، امام حسین ڈٹ کے کھڑے ہیں، علی اکبر ڈٹ کے کھڑے ہیں، قاسم 14 سال کے ڈٹ کے کھڑے ہیں، رباط 6 مہینے کا بچہ ڈٹ کے کھڑی ہے، سیدہ زینب ظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہے. یہ حوصلہ کہاں سے ملتا ہے؟ ایک دنیا کی اقوام کی ماؤں میں اتنا حوصلہ جتنا پارتنار کی ماؤں نے دکھایا. کربلا عزت، کربلا عبرت، کربلا علم، کربلا عقیدہ، کربلا عقل. یہ وہ مکتب ہے جو انسان کو صاحب عقل بناتا ہے. قومیں بکھر جاتی ہیں اگر ان کی لیڈرشپ کو مارا جائے، بکھر جاتی ہیں.